تو یہ وہ ہمارے دور کا آخری شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب پر ڈاکہ ڈالا۔ اور جب پاکستان کا قیام ہوا، جب ہمارا یہ ملک آزاد ہوا، تو اس وقت بانی پاکستان اور مسلم لیگ کی یہ خواہش تھی ایک مثبت نتائج کی امید پر کہ یہ قادیانی مسلمانوں کی مین سٹریم میں آ جائیں اور جو ایک افتراق ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک اچھے جذبے کے تحت مسلم لیگ کے اکابرین نے یہ کام کیا، لیکن قادیانی ان کا تخم ہی ناپاک ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قادیانی ہو اور وہ اس وطن کے لیے یا اس مملکت کے لیے نیک جذبات رکھے۔ چنانچہ ظفر اللہ خان نے اپنی وزارت سے فائدہ اٹھایا اور پاکستان کے سفارت خانے جہاں کہیں تھے اس کو اس نے مرزائیوں کا گڑھ بنایا، اور یہاں تک انہوں نے جرت کی کہ 1952 میں ان کا جو خلیفہ مرزا محمود تھا اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم بلوچستان کو ایک قادیان سٹیٹ کا درجہ دیں گے، ہم اس کو پاکستان سے الگ کریں گے اور اس کو ہم قادیان بنائیں گے۔ ان ناپاک عزائم کو دیکھتے ہوئے پھر پاکستان کے مسلمانوں نے 1953 کی معروف تحریک ختم نبوت چلائی، جس میں ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ظفر اللہ خان کو برطرف کیا جائے، اس کو پاکستان کی اسلامی مملکت کے وزارت خارجہ کے منصب کا حق نہیں ہے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ چونکہ وزارت خارجہ ان کے پاس تھی اور اہم مناصب پر ان کا تقرر تھا، چنانچہ ریاستی طاقت کو عوام کے خلاف استعمال کیا۔ 1953 کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اس وطن کے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی ناموس کی خاطر جانیں نچھاور کی تھی۔ 10,000 کے قریب شہداء نے اپنی جانیں قربان کی تھی، 1 لاکھ کے قریب افراد جیلوں میں گئے تھے ختم نبوت کی خاطر۔ اور ایک مختصر سا واقعہ میں سنائے دوں آپ کو، چونکہ ہر طرف ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے تھے، تو ایک مورخ لکھتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ 10-12 سال کی عمر کا اسکول جا رہا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ راستے میں مسلمانوں نے جلوس نکالا ہوا ہے، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، تو وہ بھی جلوس میں شامل ہوا، اور سیکورٹی فورسز کے ایک رکن نے اس کو پکڑا اور کہا کان پکڑو۔ طالب علم تھا، فوراً کان پکڑ لیے اور پھر اس کو کہا کھڑے ہو جاؤ، تم ملک کے خلاف نعرے لگا رہے ہو، میں تمہیں ماروں گا۔ تو اس بچے نے اس کو کہا، ماحول بنا ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی بچے کو بھی زبان دیتا ہے، تو وہ بچہ اس سیکورٹی فورسز والے کو کہتا ہے کہ تم مجھے مارو، لیکن اس قدر مارنا کہ جس قدر مار تم میدان حشر میں اپنے رب کی برداشت کر سکو۔ یہ جملہ اس نے کہا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے 1974 میں۔ 29 مئی 1974 کو ربوہ کے مقام پر ایک ٹرین میں یہ نشتر کالج میڈیکل کالج ملتان کے 100 طلبہ تھے، اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا، ان کا سفر تھا، ٹور کر رہے تھے یہ شمالی علاقوں کی طرف۔ انہوں نے وہاں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اب یہ ان کے لیے کہاں اس کو گوارا کر سکتے تھے کہ جس کو ہم اپنی سرزمین کہتے ہیں وہاں کوئی ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اور جب وہ ٹرین واپس آئی تو اس پہ قادیانیوں کے غنڈوں نے حملہ کیا اور ان طلباء کے ناک کان ہاتھ کاٹے، ان پہ تشدد کیا۔ یہ پھر تحریک ختم نبوت 1974 کی بنیاد بنا یہ واقعہ۔ چنانچہ عالمگیر تحریک چلی پورے ملک کی سطح پر۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علماء کرام نے اس کی نگرانی کی، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے اس میں، بڑے بڑے حضرات تھے، مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ نے قومی اسمبلی میں مسلمانوں کا مقدمہ لڑا، اور پھر بالآخر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کے کفر کے پروانے پر دستخط کیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آگے ضیاء الحق کے دور میں ایک اور قانون پاس ہوا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اگر یہ مسلمان کہے یا مسلمانوں کے شاعر کا استعمال کرے تو اس کو 3 سال قید ہوگی۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اور یہی ہمارا جھگڑا ہے قادیانیوں سے۔ آج آپ کے نمائندے کہتے ہیں کہ ہم اقلیت کو سمندر میں اٹھا کے پھینک دیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کو کافر کہتے ہیں۔ وزیر ظفر اللہ خان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ قائد اعظم کی نماز جنازہ کے موقع پر وہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ تھا، جنازہ نہیں پڑھا اس نے، اور جب صحافیوں نے اسے پوچھا کہ آپ جنازے میں کیوں شامل نہیں ہیں تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟
اس نے جواب دیا تھا کہ آپ ایک غیر مسلم حکمران کے مسلمان وزیر خارجہ مجھے سمجھ لیں یا مسلمان حکمران کا غیر مسلم وزیر خارجہ مجھے سمجھ لیں۔ یہ پیغام دیا اس نے کہ ہمارا مذہب الگ ہے، میں کیسے ان کا جنازہ پڑھ لوں؟ اور آپ قادیانیوں کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو بدکار ماؤں کی اولاد کہا جاتا ہے۔ یہی مرزا قادیانی کی ہمارے علماء کرام نے جب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور دیگر ممبروں کے سامنے پیش کی تو ان کی آنکھیں کھلی اور پھر جا کے انہوں نے قادیانیوں کو ایک غیر مسلم قرار دیا، لیکن یہ اپنا یہ سٹیٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا سیدھا سیدھا مطالبہ ہے پاکستان کے مسلمانوں کا کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم مان لیں، ہمارا نام استعمال نہ کرے۔ آج اگر ایک تجارتی کمپنی بھی اپنا نام استعمال نہیں کرنے دیتی تو کیا مسلمان قوم اتنی مجبور ہے کہ اس کا نام جو مرضی استعمال کرتا پھرے؟ تو میرے بھائی یہی ہماری جنگ ہے ان سے، اور اسی لیے سوشل بائیکاٹ ہے کہ یہ مسلمانوں کے روپ میں ہمارے اندر نہ آئیں۔ ہاں، اپنے آپ کو قادیانی کہیں، اپنے آپ کو مرزا کا پجاری کہیں، اپنے آپ کو ایک الگ مذہب والا کہیں، غیر مسلم سمجھیں، پھر ہمارے معاشرے میں رہیں۔ جس طرح یہاں ہندو رہتا ہے، یہاں سکھ رہتا ہے، یہاں عیسائی رہتا ہے، اسی حیثیت سے یہ بھی رہیں، اور جو احترام ہم سب کو دیتے ہیں وہی احترام ان کو بھی ملے گا۔ لیکن جب تک یہ مسلمانوں کے روپ میں آئیں گے اس وقت تک مسلمانوں کا معاشرہ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے، یہ وہ وقت ہے شاید 1953 اور 1974 کے بعد یہ وہ واحد وقت ہے جب یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے۔ تو ایسے نازک موقع پر مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے آئین کو سمجھنا چاہیے، اپنے قوانین کو سمجھنا چاہیے، اور جو آئین نے ان کو سٹیٹس دیا ہے ان کو سمجھ کر ان سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے آئینی سٹیٹس کو تسلیم کرو، اپنے آپ کو غیر مسلم مانو اور ہمارا نام استعمال مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وطن کو ہر قسم کی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔